میں نظر آ رہی ہیں نا، وہاں بہت ساری آسانیاں اور نعمتیں بھی تو نظر آتی ہیں نا، تو وہ جو اس کا برائٹر پارٹ ہے اس کی طرف ذرا زیادہ توجہ رکھتے ہیں تو پھر یہ سفر آسان ہو جاتا ہے۔ جس طرح گھر بیٹھے سیلری مل رہی ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس پہ بھی تم گلٹی ہو۔ جی لیکن مجھے بس اللہ کا خوف ہے ایک دل میں کہ یہی نہ ہو اس پہ پکڑ۔ زینت، اللہ کا خوف جو ہے نا، اس کی جو ایگزیبیشن ہے نا، اس کا جو کیا کہنا چاہیے، اس کا جو اظہار ہے وہ پتہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ عاجزی سے۔ بس اپنے اندر عاجزی پیدا کرو۔ سرو کے درخت کو کبھی پھل نہیں لگا، آم کا درخت کبھی لمبا نہیں ہوا۔ عاجزی پیدا کرو۔ جو میں نے تمہیں کہا سورہ اخلاص پڑھنے کو، یہ پڑھو، آیت کریمہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی کرے گا۔ پڑھنے سے پہلے اور آخر میں درود یاد رکھنا اور ضرور پڑھنا۔ رخسانہ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام بھائی جان، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر میری بہن، اللہ کا شکر، حکم فرمائیے۔ میں نے 2-3 مسئلے اپنے بچوں کے پوچھنے ہیں اور ایک میاں کا اور اپنا۔ اور شاباش ہے جی، حکم۔ میں بہت عرصے سے آپ کے وسائل میں لا رہی ہوں، شکر ہے آج لگ گئی ہے۔ بسم اللہ۔ ایک میرے بیٹے نے باہر ملک جانا ہے نوکری کے لیے، اس کی شادی ہوئی ہے، 6-7 سال ہو گئے، اس کی 20,000 تنخواہ ہے، تو وہ کہتا مجھے باہر بھجوا دو۔ ایک یہ نہیں، ایک سیکنڈ ٹھہر جا، آرام سے۔ باہر کہاں بھجوا دو؟ کیا کہاں جانا چاہ رہا ہے وہ؟ میں مزدوری کے لیے۔ نام کیا بیٹے کا؟ سکلین علی۔ سکلین۔ 2 بیٹے ہیں اس کے اور 25 سال اس کی عمر ہے۔ سمیرہ اس کی بیوی ہے، آپس میں بہت لڑتے ہیں، بس مسئلے بہت خراب ہیں۔ سکلین کی بیوی کا کیا نام ہے؟ سمیرہ۔ اچھا، لڑائی کے اوپر تو میں قسم نہیں کھا سکتا کہ لڑیں گے نہیں، دونوں کا آپس میں قصور ہے، لیکن سکلین مزدور آدمی نہیں ہے بیٹا۔ اچھا، تو یہ باہر جا کے مزدوری کیسے کر لے گا؟ میں نے اسی لیے تو آپ سے پوچھا ہے نا کہ میں 8-10 لاکھ روپے لگا کے بھیجوں تو ادھر کام نہ کرے پھر کیا ہو؟ یہ تمہیں نہیں پتا، تم ماں ہو اس کی، یہ مزدور آدمی ہے ہی نہیں۔ اچھا، میرے سامنے تو اتنی مزدوری کر رہا ہے، کام کرتا ہے۔ کیا کام کرتا ہے؟ یہ مزدوری ہے، یہ دوبارے مکانوں کا مستریوں کا کام اتنا کرتا ہے۔ بس اسے یہی کرنے دو، باہر جا کے اسکیپ کرے گا، پھر یہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے سکلین کا۔ اچھا، باہر نہ بھجواؤں؟ نہیں۔ دیکھو اگر جتنا آپ کہہ رہی ہیں نا کہ یہ محنتی ہے، تو پھر اس کا رزق تو یہاں پہ بڑھے گا نا۔ اچھا، کہنے میں اور کرنے میں میری پیاری بہن زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ پتہ کیا، ادھر اور صبح 10 بجے جاتا ہے، رات کو 1-2 بجے واپس آتا ہے، اور کوارٹر کرائے پہ رکھا ہے، 20,000 اس کی تنخواہ ہے۔ آپ خود دنیا میں ایسا کون سا کام ہے جو صبح 10 بجے شروع ہوتا ہے رات کو 3 بجے ختم ہوتا ہے، سوائے میڈیا کے؟ اور DH میں وہ ادھر کام کرتا ہے، کوئی گاڑیوں کی ٹوکن وغیرہ کا۔ میری پیاری بہن، اس کو کہو کہ یہاں کام کرے اور خاموشی کے ساتھ یہاں پہ اپنا رزق کمائے۔ اگلی بات، اگلا میرا ایک بیٹا پیزا برگر والی شاپ بنائی کسی کے ساتھ پارٹنرشپ۔ بیٹے کا نام؟ محمد اسماعیل۔ کس کے ساتھ دکان بنائی تھی اس نے مل کے؟ وہ فہد نام کا لڑکا ہے، اس کے ساتھ پارٹنرشپ ہے اس کی۔ تو اب کیا مسئلہ ہے اس میں؟ تھوڑا اچھا کام نہیں چل رہا نا، کہتا ہے کہ بس پتہ نہیں کم چل رہا ہے، اتنا صحیح نہیں چل رہا۔ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ چلے گا یا نہیں، ابھی 3 مہینے ہو گئے دکانداری۔ اسماعیل، تمہارے خیال میں اسماعیل بھی محنتی بچہ ہے؟ وہ مجھے کم لگتا ہے، یہ والا اچھا لگتا ہے۔ سکلین اچھا لگتا تھا، یہ تو ہم نے بتا دیا۔ اسماعیل مجھے کم لگتا ہے۔ اسماعیل کو کہو کہ تو باتیں کم کر اور ہوم ڈیلیوری زیادہ کر، اچھا بس یہ کام چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور سورہ اخلاص پڑھنے کو دو اس کو، اچھا، پڑھ لے گا؟ جی پڑھے گا۔ ہاں، میں نماز پڑھتا ہوں اور جو کوئی وظیفہ بتاتا ہے میں پڑھتا ہوں، میں بھی اس کو بتاتی رہتی ہوں یہ وظیفے پڑھا کرو، اللہ برکت ڈالے گا۔ میں کسی وظیفے سے روک تو نہیں سکتا، لیکن کل واللہ احد اللہ صمد اگر پڑھنا شروع کر دے گا تو اللہ رزق میں بہت اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ذہن میں رکھنا۔ تیسرا یہ بات ہے کہ میرا احمر علی نام کا بیٹا ہے، پڑھائی میں بھی اچھا ہے، باقی بھی کام کرتا ہے، غصے والا بہت ہے، اس کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بات نہیں مانتا اور غصہ بہت کرتا ہے۔ احمد علی؟ احمر علی، احمد نہیں، احمر علی۔ یہ اچھا بچہ ہے، اس کو زندہ رہنے کے لیے جگہ دو، یہ ٹھیک ہے بچہ، یہ اپنی زندگی خود بنا لے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے اوپر بہت زیادہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ خاتون مجموعی طور پہ کمپریہنسولی ماں کی حیثیت سے پریشان ہے، اس کو کوئی خاص چیز پڑھنی چاہیے۔ جی ہاں، ایک تو درود پاک جو ہے نا اسے تسلسل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ دوسرا، جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، تو یہ ایک کم و بیش ہر دوسرے گھر کا یہ مسئلہ ہے۔ میں جب بھی مجھ تک یہ بات کسی کی پہنچتی ہے، کوئی اس مصیبت پریشانی کے ساتھ مجھ تک آتا ہے، تو میں فوراً اسے
جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مقدس زندگی کا ایک گوشہ جو ہے اس کے سامنے رکھتا ہوں. ایک شخص جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرا جو مالی معاملہ ہے میرے گھر کا وہ ٹھیک نہیں ہے, تو میرے پاس گویا رزق کی کمی ہے, اس کے لیے اس میں برکت کی دعا کر دیں. آپ نے دعا بھی فرمائی اور کہا کہ تم کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. چلا گیا, کچھ دنوں کے بعد واپس آیا, اس نے کہا رزق میں برکت نہیں ہوئی, معاملہ وہیں پہ ہے, دوبارہ دعا کریں. آپ نے پھر درود کے لیے کہا, تیسری دفعہ بھی کہا, جب چوتھی دفعہ کہا نا آپ نے کہا کچھ ذرا سا بھی فرق نہیں پڑا. اس نے کہا نہیں, معاملہ بالکل وہیں پہ ہے. آپ خاموش ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا کہ تمہارے گھر کے اندر تکرار تو نہیں ہوتی ہے, آپس میں بغیر کسی بات کی الجھاؤ تو نہیں ہوتا, بہت چھوٹی سی بات پر بہت دیر تک بحث مباحثہ تو نہیں ہوتا, پھر وہ الجھن کا اور لڑائی جھگڑے کا ذریعہ تو نہیں بن جاتا. اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی اور اس نے کہا ہاں بالکل, ہمارے گھر میں تو یہ 24 گھنٹے کا معمول ہے, ہر وقت یہی ہو رہا ہوتا ہے. بہت چھوٹی چھوٹی لایانی باتیں جو ہیں جن پر وقت گزرنے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کوئی بات نہیں تھی. تو آپ نے کیا کہا جواب میں؟ آپ نے کہا اگر کسی نبی کے گھر میں بھی تکرار ہو رہی ہو نا, کسی نبی جیسے مقدس گھر کے اندر تکرار ہو رہی ہو, تو اس تکرار کی بے برکتی یہ کہ وہاں سے برکت والے فرشتے واپس آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں. برکت ڈالیے, اور تکرار بلا وجہ کی, وجہ والی بھی ہو تو تکرار نہیں کرنی چاہیے. ایک چھوٹا سا وقفہ, واپس آ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی ہم مطالعہ کریں جب, تو آپ کے خیال میں مطالعے کو کس نظر سے مطالعہ کرنا چاہیے کہ مجھے اس سے عکس کیا کرنا ہے؟ بہت سادہ اور بنیادی بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف جب آپ کی رغبت ہو, جب یہ توفیق ملے, تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ وہ حیات کامل ہے جو اللہ کا بندے سے مقصود ہے. جو اللہ بندے سے جس طرح کی زندگی چاہتا ہے یہ حقیقت میں یہ وہ والی زندگی ہے. اور یہ اتنی کامل زندگی ہے کہ انسانی تاریخ کا کوئی دانشور, کوئی حکمران, کوئی کامیاب انسان, حتیٰ کہ کسی نبی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں تمہارے لیے ایک ایسی زندگی چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک ایسا اسوہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کا دن بھی دن ہے اور اس کی رات بھی دن ہے. دن بھی دن, جس کا دن بھی دن ہے اور اس کی رات بھی دن ہے. کیا مطلب کہ جیسے دن روشن ہے اس کا, اسی طرح اس کی رات بھی روشن ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے رسول کا اسوہ ایسا کامل ہدایت پر مبنی ہے کہ یہ کریم رسول کی کریم زندگی جو طہارت گاہ میں بھی انسان کو ہدایت اور رہنمائی سے محروم نہیں چھوڑتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زندگی کے بڑے فیصلوں اور بڑے معاملات میں میرے لیے اس کے اندر ہدایت اور رہنمائی موجود نہ ہو؟ ہماری طلب اس درجے کی نہیں ہے. ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا شروع کرتے ہیں تو ہم انہیں بطور نبی ان کی زندگی پڑھنا شروع کرتے ہیں, بطور ایک پیغمبر اور اللہ کے برگزیدہ محبوب رسول کے طور پر ان کی زندگی کو جاننا شروع کرتے ہیں. یہ بھی اچھا جذبہ ہے اور خیر پر مبنی جذبہ ہے, لیکن جو اس کے اندر اعلیٰ درجے کی انسانی اقدار موجود ہیں, انسانی رویے موجود ہے, انسانی مزاج کی جو معراج حضور کی زندگی کے اندر ہمیں نظر آتی ہے, ہمیں اس کو اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے جب ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں, کرنا بڑا آسان ہے, بہت آسان ہے. بس اس میں ایک گفتگو ہے, اگر آپ کی طلب سچی ہے اور طلب ہو, جی ہاں بے شک, یہ تو پہلی شرط ہے, اور طلب سچی